अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और अदब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ हाजिर खिदमत हूँ। तकरीबन मेरा जो प्रोग्राम है नाजरा, वो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया इसको। आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। लेकिन ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया है, ये मुझे पूरा यकीन है कि आपको ना सिर्फ पसंद आएगा, बल्कि आप वाकई तारीफ़ करेंगे। और ये इंतहाई दिलचस्प प्रोग्राम और मालूमात से भरपूर है। मिज़ाह भी इसके अंदर है, ख़बरें भी हैं, और बिल्कुल छोटी सी एक फ़िल्म है। तो इसके अंदर जो खबरें होंगी ना, अगर सच्चाई, अगर आप इसको पसंद फरमाएं तो थम्स अप दे दीजिएगा। और अगर आप मेहरबानी करें तो फिर ये इसके अंदर सब्सक्राइब भी कर दें तो मेरे लिए एक बोनस होगा। तो इसमें जो खबरें होंगी, तो सबसे बड़ी और अच्छी खबर जो है ना, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कैसे पता चला। फोरकास्टिंग में करता हूँ। और फोरकास्टिंग ऐसे नहीं, आजकल तो टेक्निकल है ना, हर चीज़ टेक्निकल होती है। इसके बड़े बड़े कोर्सेज की, इसकी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो देखनी पड़ती है, इंसान की, ऐसे जानवरों की, ऐसे ही पत्तों की और फलों की भी देखनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दो केसेस बताता हूँ। कि एक तो अगर आप देखें तो पत्ते जब तेज़ हवा चलती है ना, तो पत्ते गिरते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये कि पीछे बादल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि अब पत्ते गिरेंगे और उसके बाद मौसम चेंज होगा। फिर ये एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे पत्तों का होता है, इसी तरीके से इंसानों का भी होता है। जब बच्चा नौजवान हो जाता है तो फिर आपको पता है कि मूँछों में आ जाती है, हल्का हल्का रुआं आ जाता है। ये इंडिकेटर्स हैं। इसी तरह औरतों के भी निस्वानी औज़ार जो है ना, वो डेवलप होते हैं। तो इस तरह से उसको पता चल जाता है, माँ को पता चल जाता है कि बच्ची अब जवान हो रही है। तो इसी तरह जानवरों का भी लाइफ साइकिल, उनका भी वो मर जाते हैं इस तरीके से अपने उसी हिसाब से। ये मशीनें हैं सारी। तो इसी बेस पर मैंने जो था ना खबरें बनाई कि सबसे बड़ी जो खुशखबरी है आज की, हालांकि पहले मैंने बताया था कि इमरान खान रहा नहीं हो सकता, लेकिन अब जो इंडिकेटर्स बता रहे हैं और वो अथेंटिक है। मतलब ये नहीं है, हवा की खबर नहीं है। 15 डेज़ के अंदर, यानी अप्रैल के अंदर, बाय द एंड ऑफ द अप्रैल, तो आपका हीरो रहा हो जाएगा। और चांसेस ये बहुत 90% चांसेस हैं कि वो वज़ीर आज़म बन जाए। और अब दूसरी खबर है, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। यही तो है असल खबर, कि भाई ये हवा में तो नहीं है ना। क्यों मैंने इतनी भी बड़ी बड़ी खबरें दी? अभी ये तो एक खबर है सिर्फ। आप जुड़े रहिएगा सर, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या इसके अंदर खबरें हैं। और तीसरी खबर है, हुकूमत वाले अपोजिशन में आ रहे हैं और अपोजिशन वाले हुकूमत में आ रहे हैं। और चौथी खबर तो सबसे ही दिलचस्प है, उसको तो मैं जो उसका नाम बताऊंगा ना, वो आखिर बताऊंगा, क्योंकि वो आपको बड़ी दिलचस्पी का हामिल होगा। लेकिन आप प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किसके मुतालिक कह रहा हूँ। एक आलीशान बादशाह कह सकते हैं उसको, जिसकी तस्वीर अब आप देख रहे हैं। ये तस्वीर मुझे मीडिया से मिली, लेकिन मैं इतना कह देता हूँ कि इसको अवाम कोई पसंद नहीं करती वैसे। ये उनका उस वक्त का जब बीमारी थी उनको। और ताज भी पहनाया गया है उनको, इसलिए पहनाया गया है कि हैं तो बादशाह, शहनशाह, बल्कि यूँ कह लें आप। हमें पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी, कि भाई यार वो है तो बादशाह, आप कुछ भी करें। लेकिन मैं आप क्वालिटी उसकी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली ये हीरो की कम नहीं है ये इंसान, क्योंकि ये मेरा मकरूज भी है। आप कहेंगे यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मैं बताऊंगा आपको आखिर में कि ये किस तरह मकरूज है। तो ये मैं कह रहा था कि देखिए, जिस तरीके से आप अगर थोड़ा सा आगे जाएं, अकबर बादशाह था, वो भी बादशाह शहनशाह था, ठीक है ना। इनकी कैटेगरी उस शहनशाहों में मिलती है। देखिए, वो भी अकबर बादशाह, वो मनाजर था, ये था, वो था। यानी जो बादशाहों के अंदर होती है ना अहलियत, वो इनमें है। फिर आप पीछे चाहें, मिस्र के अंदर भी एक फ़िरौन नाम का होता था, जिसका मतलब लिखा हुआ भी है कि उसकी इबरत बना दी गई है, उसकी जो लाश है ना, सेफ। हालांकि मैं एक बार बताऊँ, कुरान को मैं नहीं, खुदा ना करे भाई, मैं कैसे कह सकता हूँ कि कोई गलत थोड़ी, वो तो सही है। लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि वो तो जो पानी के अंदर डूब जाती है वो तो हमेशा के लिए महफूज हो जाती है, वैसे ही साइंटिफिकली। और दूसरी बात यह है कि फ़िरौन तो ऐसे बहुत, अच्छा कुरान के अंदर औरों का क्यों नहीं जिक्र आया? आजकल भी पाकिस्तान में हज़ारों फ़िरौन बैठे हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं आ रहा? आप अगर गौर से देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि उस भाषा की, मेरा ख्याल है कि इज़्ज़त करनी चाहिए। इसलिए कि जब इस फ़िरौन के, इसके नहीं, फ़िरौन के जब जिसम ख़राब हो गया था, तो वो उसको ले गए थे फ्रांस, और उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया था फ्रांस की गवर्नमेंट ने। मैं ये नहीं कह रहा, मजहबी अंदाज में ना सोचिए।
آپ اس طرح رسپیکٹ کریں کہ یہ شخص جو ہے نا بہت کریکٹر والا انسان ہے، جو ہمارا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے. وہ کس طریقے سے، دیکھیے ایک تو ان کے اندر مزاح کا پہلو بہت زیادہ ہے. یہ اس طرح اتنی بڑی پوسٹ کو اس طرح نہیں چلا سکتا کوئی بھی آدمی. انہوں نے کتنی کامیابی سے چلایا ہے. انہوں نے دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ لیا، انہوں نے اپوزیشن کو بھی ساتھ لیا، اور انہوں نے گورنمنٹ بھی بنائی، لیکن سب کو لے کے ساتھ چلے. تو اب اس کے اندر کمپیریزن ہم تھوڑا سا کریں گے کہ ایک جونیئر ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی آ گئے میدان کے اندر. ان کے اندر بلاول کے اندر کون آئے گا آگے؟ آگے کون سفر شروع کرے گا جو سیاست کا سفر ہے؟ وہ بھی اسی میں ڈسکس کریں گے ہم. وہ کس طریقے سے، دیکھیے ان کی طبیعت اب ناساز ہے سچی، ظاہر عمر بھی ہوتی ہے، اور انہوں نے بیچاروں نے تکلیفیں بھی اٹھائیں اور ذمہ داریاں بھی اٹھائیں، لیکن اپنے ملک کو تو صحیح کر دیا نا. جیسے بھی ہے آپ کہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اختلاف ہو میری باتوں سے، لیکن مجھے پہلے ایڈوانس کے اندر معافی مانگتا ہوں میں سب سے لوگوں سے. لیکن یہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شخص ہیرا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی طویل کرے اور اس کی صحت صحیح کرے، کیونکہ اس کے اندر لچک بہت ہے. جو لچک ہوتی ہے نا وہ ٹوٹتا نہیں. درخت بھی آپ دیکھ لیں کہ جس میں لچک ہوگی نا، اب دیکھیے عمران خان میں لچک نہیں ہے. عمران خان کا بھی ہم کمپیریزن کریں گے، ان میں لچک نہیں ہے بالکل بھی. حالانکہ یہ کنفرمڈ ہے کہ ان کی بیوی ان کے ذریعے وہ ہیرے جواہرات منگواتی تھی، وہ جو ملک صاحب کے ذریعے. انہوں نے کبھی منہ سے نہیں کہا کہ عمران خان کی بیوی یہ کرواتی. یہ دیکھیں یہ کریکٹر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یار یہ کرتے ہوں گے غلط کام، تو شہنشاہ کرتے تھے، بادشاہ کرتے تھے، کیونکہ ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے. بادشاہت اتنی آسان نہیں ہوتی چلانے کے لیے. لوگ طرح طرح کے، آج مجھے ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ ایک معمولی چیز نہیں ہم چلا سکتے. ایک پروجیکٹ، چھوٹا سا پروجیکٹ بھی مشکل ہو جاتا ہے طاقت کے ملک چلانا. تو انہوں نے کس طرح چلایا ہوگا؟ تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس شخص کی تعریف کرنی پڑے گی. اب اگر یہ زندہ رہتے ہیں یا اپنے مطلب حواس میں رہتے ہیں، مطلب ان کی صحت صحیح رہتی ہے، تو پھر شاید بلاول آ جائے. لیکن بلاول میں جو ہے نا وہ ہے نسوانی پن زیادہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ بھی دونوں بچے ہم برابر کے ایج کے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بلاول آئے یا نہیں آئے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جو ہے نا جونیئر ذوالفقار علی بھٹو، اس کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی کوئی اتنا دم خم نہیں ہے. نمبر ایک بات یہ ہے، ان دونوں کے لیے حضرات کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار ان کو اردو کیوں نہیں سکھواتے. یہ جو زرداری صاحب ہیں، اردو سکھانا مطلب اس کا مطلب آپ نے ٹیچر ہی کوئی اچھا نہیں رکھا. اگر سب سے پہلی بات اگر آپ نے صدارت کرنی ہے نا، تو آپ کو اس ملک کی زبان آنی چاہیے، مسٹ ہے. یہ پنجابی اور سندھی سے ازم سے نہیں چلے گا کام، آپ کو اردو آنی چاہیے. تو جونیئر ذوالفقار علی بھٹو کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ آپ سب سے پہلے اردو کی مہارت پیدا کریں. اور بلاول کے لیے بھی، بلاول نے کافی حد تک امپروو کر لی ہے لیکن مسد ابھی نہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ ابھی میں نے یہ دیکھا کہ جونیئر بھٹو جو ہے نا، ابھی اس طرح نعروں سے تو نہیں ہوتا نا کہ صرف نعرے لگا دیے کہ میں نہیں، عوام ہے اور یہ ہے وہ بھٹو تھا. وہ بھٹو تھا، اس کے پیچھے پوری ایک مطلب سیریز تھی، اس کی زندگی تھی گزری تھی. یہ تو بچے ہیں ان کے سامنے. یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کامیاب اس طریقے سے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. لیکن جو کرنیس پہ جو چینج آ رہی ہیں نا، وہ اس طریقے سے آ رہی ہیں کہ جو عمران خان ان کی ضرورت بن گئے اسٹیبلشمنٹ کی، اس لیے چینج آ رہی ہے. اس لیے ضرورت بن گئے کہ پیپلز پارٹی والے نہروں کے مسئلے پر حکومت سے علیحدہ ہونے والے ہیں یعنی قریب، کیونکہ بہت پریشر ہے ان پہ. یہ سندھی جو قوم ہے نا وہ بانے گی نہیں کہ نہریں نکالی جائیں. اس لیے کہ سندھ جو ہے نا، میں اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل مسئلہ ہے کہ بھائی وہ کہیں گے ہمارا تو سندھ کو بالکل آپ برباد کر دیں گے. تو اس لیے عوام کو بھی دکھانا، کیونکہ پھر سندھ کی گورنمنٹ بھی چلی جائے گی، تو اس لیے وہ اس حکومت سے نکل جائیں گے. یہ اسی 15 دن میں ہوگا. تو کیونکہ وہ ہو نہیں سکتا کہ 5 نہریں نکالی جائیں اس کے اندر، اس لیے کہ وہ خشک ہو جائے گا. جیسے وہ آپ نے ہندوستان نے جو راوی جو دریا ہے، راوی دریا جو ہے وہ بالکل خشک ہو گیا ہے، انہوں نے روک دیا سارا پانی. یہ تو ہوتا ہی ہے بھائی، دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے. تو جب یہ، کیونکہ اگر یہ چپکے رہیں گے نا تو سندھ کی گورنمنٹ بھی چلی جائے گی ان کے ہاتھ سے. تو یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کی گورنمنٹ رہے ہماری اور اس سے نکل جائیں، مطلب سینٹرل سے نکل جائیں اور ہم پروونشل میں آ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے. اور اب ان کی صحت بھی اچھی نہیں ہے تو یہ وہیں بیٹھے رہیں گے آرام سے. تو زیادہ چانسز یہی ہیں. اب رہا عمران خان صاحب کا. عمران خان صاحب
کے لیے یہ ہے کہ ان کو جھوٹی سچی معافی دلوا دی جائے گی. معافی دلوانے کون سی بڑی بات ہے؟ آپ ڈرافٹ لکھ دیں سر جی مجھ سے غلطی ہو گئی اور 9 مئی والا جو واقعہ ہے میں آئندہ نہیں کروں گا. کوئی ایسا کسی سے وکیلوں سے لکھوا لیں اچھا سا جس میں نہ ان کی سبکی ہو نہ ان کی سبکی ہو, اور وہ بھی باہر آ جائیں. اس کے بعد ان کو وہ دے دی جائے گی, وزارت دے دی جائے گی, اور اس کے بعد پھر چلو کرو, تم کام کرنا چاہتے ہو تو کرو بھائی. ہم تو وہ تو کہتے ہیں لوگ کہ بھائی کام کر کے دکھائیں آپ حکومت کو. تو اب آخر کے اندر میں آپ کو ویسے دلچسپ بات ہے کہ میں خدا نہ کرے وہ نہیں طنز نہیں کر رہا, لیکن پہلی ملاقات ہماری جو تھی نا زرداری صاحب سے 77 میں ہوئی تھی. اور 77 میں ہم جب آتش جوان تھا, بلکہ نوجوان تھا, میں مطلب نیا نیا ایس ڈی او بنا تھا, جونیئر انجینئر جو کہلاتے ہیں. تو میں ہر ہفتے حیدرآباد میں رہتا تھا. حیدرآباد سے کراچی ہم جایا کرتے تھے. عاشق بھی تھے اور ظاہر موسم بھی عاشقانہ تھا, تو ہم فلم دیکھنے جاتے تھے اسپیشلی. اور وہ کدھر جاتے بیمبینو سنیما کے اندر, کبھی کسی اور سنیما, کبھی موسٹلی بیمبینو سنیما. ہم گئے ایک دفعہ, ہمیں ٹکٹ نہیں ملے, بلیک ہو رہی تھی کیونکہ وہ کھڑکیاں بند تھیں. اور دور انہوں نے کہا یار ادھر وہ صاحب جو کھڑے ہیں نا تو ان سے آپ لے لیں. وہ ہنس رہے تھے اور آپ سمجھ رہے ہیں کون تھے وہ. تو ہم نے 5 ٹکٹ لیے تھے, سچی بتا رہا ہوں. اور زرداری صاحب اس بات کو محظوظ کریں گے, بڑے دلچسپ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں خدا نہ کرے کوئی ان کی وہ تھوڑی کروں گا, لیکن 25 روپے کا ٹکٹ تھا, مجھے آج تک یاد ہے, اور انہوں نے 125 روپے لیے تھے. تو 5 ٹکٹوں پہ جو میرے 100 روپے ایکسٹرا ہیں نا وہ بنتے ہیں. حالانکہ کوئی بات ہی نہیں, تو ہمارے بڑے بھائی ہیں, بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی جو بھی سمجھ لے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ اگر میں چلا جاؤں نا ان کے پاس, اتنے وہ ہیں رکھ رکھاؤ والے کہ میں کہوں سر آپ نے میرے 500 روپے لیے تھے, مجھے واپس کر دیں, اور یہ 500 روپے 5,000 دے دیں گے واپس. اس ٹائپ کا بنتا ہے. تو ایسے ہی تو حکومتیں چلاتے ہیں. تو میری دعا ہے نمبر 1 بات یہ ہے کہ ان کے لیے کہ آپ سب دعا کریں کہ ان کی صحت صحیح رہے, کیونکہ کامل آدمی ہیں. اور ٹھیک ہے وہ آ رہے ہیں, کہتے ہیں عمران خان صاحب آ رہے ہیں, تو ٹھیک ہے وزیر اعظم بن جائیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کام کریں, کوئی حرج نہیں ہے اگر سب مل کے کام کریں. جیسے یہ تو خود کہہ رہے ہیں بھائی سیاسی طور پہ آپ سب مل کے کام کریں اور پاکستان کی حکومت کو اسٹرانگ کریں اور پاکستان کو اسٹرانگ کریں. ہم سب کی یہی مرضی ہے, ہم دعا گو ہیں سب کے لیے. تو میرا خیال ہے آج کا پروگرام بس اتنا ہی کافی ہے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. اگر کوئی غلط بات نکل گئی ہو منہ سے تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن مقصد اچھا ہی ہے. شکریہ.